الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جمعے کی نماز کے بعد نماز پڑھنا اور جمعے کی نماز سے پہلے نماز پڑھنا یہ بتانا چاہتے ہیں. اشکال یہ ہے کہ قبلہ پہلے کہنا چاہیے تھا، قبل الجمعہ، بعد الجمعہ بعد میں کہنا چاہیے. الٹا کیوں کیا؟ باب الصلاۃ بعد کو پہلے بیان کر دیا، قبلہ کو بعد میں بیان. یہ کیا؟ قبلہ کو پہلے بیان کرتے، بعد کو بعد میں بیان کرتے. جواب اس کا یہ ہے کہ چونکہ بعد حدیث میں مذکور ہیں کہ جمعے کے بعد کتنی رکعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ صراحتاً حدیث میں مذکور ہے. اور قبلہ مذکور نہیں ہے، اس لیے بعد کو پہلے بیان کیا کیونکہ وہ مذکور ہے. قبلہ کو بعد میں بیان کیا کیونکہ وہ مذکور نہیں ہے. پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب مذکور نہیں ہے تو پھر ان کو بیان کیسے کر دیا جب وہ حدیث میں ہے ہی نہیں؟ تو آپ نے اپنی طرف سے کیسے ثابت کر دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ چونکہ خلیفہ ہے ظہر کا، ظہر میں فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، اس پر قیاس کرتے ہوئے جمعے سے پہلے بھی 4 رکعتیں ثابت کرتے، کیونکہ جمعہ خلیفہ ہے ظہر کا. جب ظہر میں 4 سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے تو جمعے میں بھی 4 سنتیں پڑھنی پڑیں. یہ اور جمعے کے بعد جو بیان کی ہے تو اس میں جمہور کا قول لے لیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے، یعنی 2 رکعتیں. چلیے قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين بعد العصر ركعتين في الليل وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الفجر حتى ينصرف ويصلي ركعتين. ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، بعد میں 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، گھر میں جا کر عشاء کے بعد بھی 2 رکعتیں، اور جمعے کے بعد بھی نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ گھر چلے جاتے، گھر جا کر 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اختلاف ابو داؤد میں. چلیے باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فلا تنتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں کے بعد جو امر آتا ہے وہ
اباحت کے لیے ہوتا ہے، فرضیت یا وجوب کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے فرض نماز جمعے کی پڑھنے کے بعد انتشار اور ابتغاء فضل یعنی تجارت یہ واجب نہیں ہے، نہ جائے نہ تجارت کرے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ نہیں کے بعد ہے۔ پہلے نہیں کہ وزر البیع، بیع چھوڑ دو، اب اجازت دے دی کہ نہیں بیع کر سکتے ہو جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ پڑھ سکتے ہو۔ چلیے قال حدثني قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني عمر بن عباس بن سعد رضي الله عنه قال فينا امراه تسال على اربعه جزء منها تلقى فكان اذا جاء يوم الجمعه تنزل رسول الصدق فجعله في صدر ثم تجعل عليه قبضه من شعير تصفها فتكون من اقوله انطلاقه فكنا ننصرف من صلاه الجمعه فنسلم عليها فتقول ببعض فتقرب ذلك الطعام ذلك الطعام الينا فننعقه فكنا نتمنى يوم الجمعه لطعامها ذلك۔ ہمارے علاقے میں ایک عورت تھی، وہ بناتی تھی اربعہ، اربعہ کہتے ہیں نہر کے کنارے، وہ نہر کے کنارے پر اپنی کھیتی میں سلکن چقندر لگاتی تھی۔ چقندر یہ شلغم کی طرح ہوتی ہے، قریب قریب شلغم کی، میٹھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس سے چینی بنائی جاتی، چقندر سے چینی بنائی جاتی۔ فکانت، وہ ایسا کرتی تھیں جب جمعے کا دن آتا تھا تو کھاڑ کے لے آتی تھی جڑیں اسی چقندر کی، ان کو ہنڈیا میں ڈالتی تھی، اس کے اوپر قبضہ شعیر کا، جو پیسے ہوئے وہ ڈال دیتی تھی، وہ دلیا بن جاتا تھا۔ فتکون اصول السلک اراقہ، جڑیں چقندر کی بوٹیاں بن جاتی تھی، جو ہوتے پسے ہوئے ان کا دلیا بن جاتا، اور ان کے اندر جڑیں چقندر کی ہوتی، وہ بوٹیاں بن جاتی۔ ہم جب لوٹتے تھے جمعے کی نماز سے تو اس عورت کو ہم سلام کرتے تھے تو وہ ہمارے سامنے پیش کرتی تھی یہی کھانا، ہم بڑے مزے سے کھاتے تھے، اور ہم تمنا کرتے تھے جمعے کے دن کی کہ طعام ذالک، اس کی اس طعام کی وجہ سے ہمیں انتظار رہتا کب جمعہ آئے اور کب ہم چقندرے کھائیں، انتظار۔ چلیے وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حاتم عن ابي سعد بن سعد رضي الله عنه في هذا قال ما كنا نصير ولا نتغدى الا بعد الجمعه۔ جی ہم نہیں تھے قیلولہ کرتے اور نہ ہی ہم کھانا کھاتے تھے مگر جمعے کے بعد، جمعے کی نماز پڑھ لیتے پھر کھانا بھی کھاتے، اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جاتے، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا لیٹ جانا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، سنت ہے، نیند آئے یا نہ آئے قیلولہ پایا جاتا۔ چلیے باب القواعد بعد الجمعه۔ جی وہی
بیان کر دیا قصدن کہ جمعے کے بعد ہمارا قیلولہ ہوتا تھا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الغزالي عن حميد قال سمعت عنك يقول كنا نذكر يوم الجمعة ثم نقيل. جی ہاں ہم جلدی جاتے تھے جمعے کی طرف، پھر ہم قیلولہ بعد میں کرتے تھے. چلیے. وابن قال حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حاتم بن سعد بن سعد قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعه ثم تقول القائله. جی ہم نماز پہلے پڑھتے تھے قیلولہ بعد میں ہوتا تھا. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. أما صلاة الخوف قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إلى قوم عذابا مهينا. جی ہاں صلاۃ الخوف کے ابواب شروع کر دیے. پہلے باب میں دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ صلاۃ الخوف مشروع ہے، ثابت ہے. دوسری یہ کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ عام نمازوں سے مختلف ہے. عام نمازوں سے مختلف ہے. پھر آیت ذکر کر دی شروع ہی میں. اس سے یہ ثابت کر دیا کہ صلاۃ الخوف آیت سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا عثمان بن زهير قال سالته قال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي صلاه الخوف قال اخبرنا سالم بن عبد الله بن عمر قال وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد واتينا العصوبه فطابقنا له فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام طوائف معه فقال طائف مع العصوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي معه وسجد سجدين ثم انصرفوا وكان طائفة الذين هم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. جی ابن عمر نقل فرماتے ہیں کہ میں نے جہاد کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نجد کی جانب. ہم دشمن کے سامنے ہوئے، ہم نے صفیں بنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، دو حصے کر لیے آپ نے لشکر کے. ایک حصے نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور دوسری جماعت وہ دشمن کے مقابلے میں رہی. پہلی جماعت کے ساتھ آپ نے رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، 2 سجدے کر لیے، پھر وہ چلے گئے. جگہ میں اس جماعت کے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ آ گئے. انہوں نے دوسری رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی، 2 سجدے بھی کیے. پھر امام نے سلام پھیر دیا. کھڑی ہوگی ہر ایک جماعت ان میں سے. انہوں نے اپنی ایک رکعت اور 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ کر لی. یہ جو اپنی پڑھی، یہ اکٹھی تو پڑھی نہیں، کیونکہ اکٹھی پڑھیں گے تو پھر دشمن کو کون دیکھے گا. باری باری پڑھی. پہلی جماعت نے پہلے پڑھ لی،
پھر وہ دشمن کے مقابلے میں چلی گئی، پھر دوسری جماعت آ گئی، پھر اس نے پڑھ لی، یا دوسری نے پہلے پڑھ لی اور پہلی جماعت نے بعد میں پڑھ لی۔ اس میں دونوں احتمال ہیں، اور یہی دونوں صورتیں حنفیہ کی راجح صورتیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ روایت نقل کی جو حنفیہ کا طریقہ ثابت کرتی ہے۔ جی تفصیل آئے گی ابو داؤد میں انشاءاللہ۔ حنفیہ کی یہ دلیل ہے، اور ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ قوی روایت ہے۔ اسی کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، صحاح ستہ میں یہ روایت آتی، تو قوت سند بھی ہماری دلیل بن گئی، ہمارے لیے مرجح بن گئی۔ اور بیان کیا ہے باقی حضرات کی جو راجح روایتیں ہیں نماز خوف پڑھنے کی، وہ یہاں نہیں بیان کی، وہ کتاب المغازی میں بیان کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حنفیہ کے ساتھ ہیں، امام بخاری حنفیہ کے ساتھ۔ یاد رہا تو آپ سے سبق سنوں گا۔ سوچتے ہیں سامنے بیٹھو۔ جی ہاں تو حنفیہ کا قول واضح ہے، اس کی زیادہ تفصیل تو وہاں آئے گی ابو داؤد میں۔ ایک وجہ تفصیل کی یہاں بھی آ گئی، یہ سب سے قوی روایت ہے جس کو بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اور انہوں نے بھی حنفیہ ہی کا مذہب اختیار کیا، اس لیے صلاۃ الخوف میں یہی روایت بیان کی۔ باقی حضرات کی روایتیں کتاب المغازی میں۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حنفیہ کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں۔ جی ہاں خود مجتہد تھے، اپنا اجتہاد لے لیتے تھے، کبھی کسی کے مطابق ہو جاتا، کبھی کسی کے مطابق۔ ان کو تو اجتہاد کا حق حاصل تھا۔ تیسری صدی میں 4 صدیوں میں اجتہاد ہوا، ٹھیک 4 کے بعد نہیں ہوا، اس لیے غیر مقلد جو اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔ 4 صدیوں میں تو اجتہاد ہوتا رہا۔ امام بخاری 4 صدیوں کے اندر ہیں، تیسری صدی کے، یہ تو آج کل ہے 15ویں صدی کہتے ہیں۔ ہم بھی اجتہاد کرتے، تم نے کیا اجتہاد کرنا، تم نہیں کر سکتے۔ اجتہاد 4تھی صدی کے بعد ختم ہو گیا، کوئی مجتہد دنیا میں پیدا نہیں ہوا، پوری دنیا میں ایک مجتہد بھی پیدا نہیں ہوا 4تھی صدی کے بعد۔ تو بہرحال یہ روایت حنفیہ کے قول کی تائید کرتی ہے۔ امام موزنی یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف منسوخ ہے، اور امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف یہ خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں نہیں ہو سکتی، بعد میں نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں ہماری دلیل تو یہ ہے کہ خلفائے اربعہ نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے،
خلفائے اربعہ نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور کہیں بھی خصوصیت کا ذکر نہیں ہے۔ خلفائے اربعہ نے پڑھی ہے اور خصوصیت کا کہیں ذکر ہی نہیں، اس لیے نہ خصوصیت کہہ سکتے ہیں نہ منسوخ کہہ سکتے۔ جب خلفائے اربعہ نے پڑھی تو منسوخ کیسے کہہ سکتے؟ بلکہ عمر فاروق کے زمانے میں جب حضرت عمر بن عاص کو بھیجا تھا مصر فتح کرنے کے لیے، تو مصر کے بادشاہ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اصل بادشاہ میرے والد صاحب ہیں، وہ رمضان شریف پورے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری رمضان ختم ہونے تک صلح ہے آپ سے۔ رمضان شریف ختم ہوگا تو میرے والد صاحب اعتکاف سے نکلیں گے، وہ پھر آپ سے فیصلہ کریں گے کہ لڑائی کرنی ہے یا چھوڑ دینا ہے مصر کو۔ بات یہ مان لی، عمر بن عاص نے یہ بات مان لی۔ جمعے کا دن آیا تو جمعے کے دن پھر اس نے پیغام بھیج دیا کہ اب وہ کوئی فکر نہ کریں آپ، جب تک میرے والد صاحب نہیں آئیں گے ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ ان کو تسلی ہو گئی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جمعے کی نماز سب نے اکٹھی پڑھ لی، چلو صلح تو ہے ہی، لڑائی کا خطرہ ہی نہیں۔ جمعے کی نماز سب نے اکٹھی پڑھ لی، اور کچھ آدمی بھیجے ہوئے تھے 200 کے قریب کہ چلو ان سے تو صلح ہے ہماری، ان کی تو کوئی چیز ہم لے نہیں سکتے، تم ادھر ادھر اور جاؤ جن سے صلح نہیں ہے وہاں سے کوئی چیزیں کھانے پینے کی لے آؤ، ان سے تو ہم کچھ نہیں لے سکتے، ان سے تو صلح۔ تو 200 آدمی گئے ہوئے تھے ادھر ادھر لینے کے لیے، تو جمعے کی نماز کے وقت اس نے دھوکہ دیا مصر کے بادشاہ نے، تقریباً انہی کی شکل بنا کر جو 200 گئے ہوئے تھے نا مسلمانوں، انہی جیسے اونٹ وغیرہ لے کر ان کو نماز کے وقت بھیج دیا کہ ایک دم حملہ کر دینا جب سجدے میں جائے۔ تو وہ آگے یہ سمجھے کہ وہی ہمارے آدمی آ رہے ہیں، نماز پڑھتے رہے، انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ 200 آدمی ایک ایک کو شہید کر دیا۔ پھر باقی اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے پھر ان کو جانے تو نہیں دیا، ایک کو بھی جانے نہیں دیا، لیکن 200 تو شہید ہو گئے۔ تو عمر فاروق سخت ناراض ہوئے کہ تم نے کیوں صلاۃ الخوف نہیں پڑھی، ناراض ہو۔ عمر فاروق کا زمانہ تھا، بڑے سخت ناراض ہوتے، 200 آدمی ہمارے تم نے شہید کرا دیے، کیوں نہیں صلاۃ الخوف پڑھی؟ کہ دشمن کے علاقے میں تھے، دشمن کا کیا بھروسہ، تمہیں صلاۃ الخوف پڑھنی چاہیے تاکہ کوئی حملہ نہ کر سکتے۔ تو بہرحال صلاۃ الخوف خلفاء کے زمانے میں پڑھی جاتی رہی ہے، اس لیے اس کو منسوخ کہنا غلط ہے، ایسی خصوصیت کہنا بھی ایک غلط ہے، کیونکہ کوئی لفظ خصوصیت کا موجود نہیں ہے۔ امام موزنی اس کو منسوخ کہتے ہیں، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے مرض وفات میں حضرت صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی ہیں، حتیٰ کہ بعض یہ نمازیں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے پیچھے پڑھی، 3 نمازیں
آپ نے بھی پڑھی ہیں حضرت صدیق اکبر کے پیچھے. تو معلوم ہوا کہ غیر نبی امام بن سکتا ہے، غیر نبی امام بن سکتا ہے. جب غیر نبی امام بن سکتا ہے تو بس پھر صلاۃ خوف کی کیا ضرورت ہے؟ دو حصے کریں گے، ایک امام ایک حصے کو نماز پڑھا دے گا، دوسرا امام دوسرے حصے کو نماز پڑھا دے گا. تو بیماری کی وجہ سے جب صدیق اکبر امام بن سکتے ہیں تو لڑائی کی وجہ سے بھی بن سکتے ہیں. غیر نبی امام بن سکتا ہے. جب غیر نبی امام بن جائے گا تو ٹھیک ہے، دو حصے ہو جائیں گے، دو امام بن جائیں گے، باری باری وہ پڑھ لیں گے. صلاۃ الخوف پڑھنے کی کیا ضرورت؟ صلاۃ الخوف تو ایک ہی امام پڑھاتا ہے نا، ایک ہی امام پڑھاتا ہے. لشکر کے دو حصے ہوتے ہیں، وہ باری باری آتے ہیں، امام ایک ہی ہوتا ہے. تو امام مزنی یہ فرماتے ہیں. اس کا ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ مرض اور چیز ہے اور دشمن اور چیز ہے. مرض پر دشمن کو قیاس نہیں کر سکتے. مرض کی وجہ سے ٹھیک ہے حضرت صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی ہیں، لیکن دشمن کی وجہ سے بھی غیر نبی امام بن جائے اور دو جماعتیں ہو جائیں، دو امام بن جائیں، یہ ثابت نہیں ہو سکتا. ایسے ہی امام ابو یوسف استدلال کرتے ہیں کہ صلاۃ الخوف جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہاں ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. جب آپ ان کے اندر نماز قائم کریں تو پھر دو حصے کر لیں. یوں شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف. اس سے معلوم ہوا کہ یہ خصوصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے استدلال کر لیا مفہوم مخالف سے. آپ ہوں تو صلاۃ الخوف، آپ نہ ہوں تو نہیں صلاۃ الخوف. یہ مفہوم مخالف ہے نا، کہ آپ نہ ہوں، آپ نہ نماز پڑھائیں تو نہیں صلاۃ الخوف. یہ کہاں مذکور ہے؟ یہ تو آپ نے مفہوم مخالف سے نکالا ہے. ٹھیک، ہمارے پاس منطوق ہے، خلفاء اربعہ نے صلاۃ الخوف پڑھی ہے اور نہ پڑھنے پر اپنے سپہ سالاروں کو ڈانٹا ہے. جیسے ابھی میں نے واقعہ بتایا، مصر فتح کرنے کے لیے عمر بن عاص کہے ہوئے تھے، انہوں نے 200 مسلمان شہید کروا دیے صرف اس لیے کہ صلاۃ الخوف نہیں پڑھی. تو ہمارے پاس منطوق ہے، آپ کے پاس مفہوم مخالف ہے. منطوق اور مفہوم مخالف میں جب تعارض ہوتا ہے تو منطوق کو ترجیح ہوتی. دوسری دلیل یہ بھی ہے، دوسرا جواب یہ بھی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہاں بھی تو مفرد کے صیغے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ. حالانکہ حکم عام ہے، قیامت تک کے لیے ہے، خصوصیت نہیں ہے. معلوم ہے کہ مفرد کے صیغوں کے ساتھ بھی حکم عام ثابت ہو جاتا ہے. دوسری دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی یہ ہے کہ صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ عام نماز کے خلاف ہے. عام نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، جب سینہ پھیر کر دوسری طرف جائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن صلاۃ الخوف نہیں ٹوٹتی.
صلاۃ الخوف عام نماز سے مختلف ہے، اس لیے بغیر مجبوری کے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت دے دی گئی تھی، اوروں کو کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ جب سینہ پھیر کے جائیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ یہ صرف دلیل اولویت کی ہے، بہتر ہے کہ 2 جماعتیں کر لیں اور صلاۃ الخوف نہ پڑھیں، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ صلاۃ الخوف جائز ہی نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حمام نے یہی فرمایا ہے کہ بہتر ہے کہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہتر ہے کہ 2 جماعتیں کر لیں، 2 نمازیں پڑھ لیں، 2 امام ہو جائیں، آدھا حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے، آدھا حصہ نماز پڑھ لیں، پھر یہ دشمن کے مقابلے چلے جائے، دوسرا نماز پڑھ لیں، 2 امام 2 جماعتیں ہو جائیں، تو جائز ہے اور یہی بہتر ہے۔ گو صلاۃ الخوف بھی جائز ہے، ابن حمام یہ فرماتے۔ تو امام ابو یوسف بھی یہی فرماتے ہیں کہ چونکہ نماز صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ عام نماز کے طریقے سے مختلف ہے، عام نماز تو ٹوٹ جاتی ہے سینہ پھیرنے سے، اور صلاۃ الخوف نہیں ٹوٹتی، اس لیے بھی یہ جائز نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو آپ کی خصوصیت ہے، اوروں کے لیے جائز نہیں۔ جی ہاں، جواب اس کا یہی ہے، یہ صرف اولویت کی دلیل تو بن سکتی ہے کہ اولا یہ ہے کہ صلاۃ الخوف نہ پڑھے بلکہ 2 جماعتیں مستقل الگ الگ کر لیں، اولا ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا اولویت کی دلیل تو بن سکتی ہے، صلاۃ الخوف کے منسوخ ہونے کی یا خصوصیت ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ تیسری دلیل امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کی برکت نہیں ہے، اس لیے آپ کو تو اجازت تھی کہ آپ ہی کے پیچھے سب نماز پڑھیں، اور کسی کا یہ درجہ نہیں ہے، اس لیے اب 2 جماعتیں ہونی چاہیے۔ اس کا بھی یہی جواب ہے کہ یہ علامت خصوصیت کی تو بن سکتی ہے، خصوصیت کی تو بن سکتی ہے، عدم جواز کی نہیں بن سکتی۔ خصوصیت کی تو بن سکتی ہے، عدم جواز کی نہیں بن سکتی۔ ٹھیک، تو اس طرح سے اختلاف ہو گیا امام ابو یوسف کا اور امام مزنی کا۔ چلیے یہ پھر اختلاف۔ صلاۃ الخوف، باب صلاۃ الخوف رجالا ورکبانا، رجالا ورکبانا، سوار ہو کر پڑھے یا پیدل پڑھے۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سخت لڑائی ہو، جماعت بھی نہ ہو سکتی ہو، صلاۃ الخوف بھی نہ ہو سکتی ہو، اتنی سخت لڑائی ہو تو پھر جیسے بھی ہو پڑھ لیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں، ٹھیک۔ لیکن جو نماز پڑھے وہ ایک جگہ کھڑا ہو کر پڑھے، چل کر نہیں پڑھ سکتا، یا تو سواری پر سوار ہو، سواری چلے یہ نہ چلے، پھر بھی ہو جاتی ہے ملی جمع،
اگر سواری سے اتر کر پڑھے تو ایک جگہ کھڑا ہو کر پڑھے، چل کر نہیں پڑھ سکتا۔ جمہور کے نزدیک چل کر بھی پڑھ سکتا ہے، چل کر بھی پڑھ سکتا ہے جمہور کے نزدیک۔ منشا اختلاف یہ آیت ہے، فرجالن اور رکبانا، فرجالن اور رکبانا، اس میں رجال اور رکبان دونوں لفظ آ گئے آیت میں۔ تو رجال کے معنی جمہور کرتے ہیں پیدل سوار نہ ہو، خواہ کھڑا ہو خواہ چلتا ہو، دونوں کو شامل ہے۔ ہم معنی کرتے ہیں کہ نہیں، رجالن کے معنی قیاماً صرف کھڑے ہو کر پڑے، سوار نہ ہوا کھڑے ہو کر نیچے اتر کر کھڑے ہو کر پڑھ لے۔ منشا اختلاف کی آیت ہے فرجالن اور رکبانا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہمارے پاس 3 مرجح ہیں۔ جمہور اس کے معنی کرتے ہیں سوار نہ ہو، نیچے اتر کر چاہے کھڑا ہو چاہے چلے، دونوں کو رجالن شامل ہے، اس لیے چل پھر کر بھی نماز اکیلا اکیلا پڑھ سکتا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، رجالن کے معنی قیاماً کیا کھڑے ہو کر پڑھے۔ مرجح ہمارا ایک تو یہ ہے کہ رکبان کے مقابلے میں جب رجال کا لفظ آتا ہے تو پھر کھڑا ہونا ہی مراد ہوتا ہے۔ رکبان سوار اور رجالن کھڑا، سواری کے بغیر کھڑا ہو، اس لیے یہاں کھڑے ہونے کے معنی ہی کرنے پڑیں گے۔ دوسری وجہ ترجیح کی یہ ہے کہ اسی میں احتیاط ہے، کھڑے ہو کر پڑھے تو سب کے نزدیک ہو جاتی بالاجماع، کھڑے ہو کر پڑھے، اور چل کر پڑھے پیدل، اس میں ہم نہیں مانتے، آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا ہی اولا ہے، اسی میں احتیاط ہے، اسی میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بالاجماع کھڑے ہو کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مرجح یہ روایت ہے کہ اس باب میں لا رہے ہیں، اس میں الفاظ آ رہے ہیں کہ عقبہ نقل کر، موسیٰ بن عقبہ نقل کرتے ہیں حضرت نافع سے عن ابن عمر نحو من قول مجاہد، ایک تو امام مجاہد کا قول ہے کیا، اذا اختلطوا قیاما، جب لڑائی سخت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھ لو۔ وزاد ابن عمر، ابن عمر نے مرفوع روایت میں کچھ زائد الفاظ نقل کیے ہیں، وہ یہ ہیں وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكُبَانًا۔ ہلکا کرتے، بہت تیز ہو، اور سے ہلکا کر۔ یہ زائد الفاظ ہیں، وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر زیادہ ہو، لڑائی زیادہ سخت ہو تو نماز پڑھیں قیامًا ورکبانا۔ دیکھیں یہاں قیامًا ہے، چلنا نہیں ہے، کھڑے ہونا۔ ٹھیک، تو 3 مرجح ہو گئے، ایک تو محاورے میں بھی رکبان کے مقابلے میں جب رجال آتا ہے تو پیدل کھڑے ہونے کے معنی ہوتے ہیں، دوسرے اسی میں احتیاط ہے کیونکہ یہ بالاجماع نماز صحیح ہو جاتی ہے بغیر چلے ہوئے۔ تیسرے حدیث میں آ گیا، اس بات کی جو حدیث ہے اس میں کیا منع ہے، رجال نہیں یہاں،
اسی رجال کے معنی کیے ہیں قیامت. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھے. ٹھیک. تو یہ بھی اختلافی مسئلہ یہاں بیان فرما دیا. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني الحديث قال حدثنا راشد بن جرير عن موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قول جابر بن زكريا وقياس المساء وما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا وإن ذلك فيصلوا قياما وركبانا. جی ہاں دو روایتیں نقل کر رہے ہیں. حضرت مجاہد کا قول اذا اختلطوا قیاما، مرفوع روایت ان کانوا اکثر من ذالک فلیصلوا قیاما ورکبانا. چلیے. جی نگرانی کریں بعض کی صلاۃ الخوف میں. غرض کیا ہے؟ دو تقریریں. ایک تو یہی ہے کہ شبہ ہوتا ہے کہ صلاۃ الخوف میں جو طریقہ ہے آدھے نماز پڑھیں آدھے دشمن کو دیکھیں پھر وہ نہ آئیں چلے جائیں وہ دشمن کو دیکھیں. تو یہاں تو ساتھ ساتھ دشمن کا دیکھنا بھی پایا جاتا ہے. تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہاں ہوئی؟ توجہ ساری دشمن کی طرف ہے. اس کا جواب دینا چاہتے ہیں امام بخاری کہ یہ مجبوری ہے. صلاۃ الخوف میں دشمن کی طرف توجہ کرنا مجبوری ہے. اس سے یہاں اگر توجہ اللہ میں کبھی بھی ہو جائے تو وہ معاف ہے. ایک تو یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. دوسری یہ بات بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعضی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں سارے اکٹھے ہی نگرانی کر لیتے ہیں دشمن کی. زیادہ تر صورتیں تو ایسی ہیں صلاۃ الخوف کی کہ آدھا لشکر دشمن کا خیال کرتا ہے اور آدھا لشکر نماز پڑھتا ہے. پھر وہ آدھا چلا جاتا ہے یہ آ جاتا ہے یہ نماز پڑھتا ہے اور وہ پہلا آدھا لشکر وہ دشمن کو دیکھتا ہے. وہاں تو دشمن کو دیکھنا باری باری ہوتا ہے عام نمازوں میں صلاۃ الخوف کی عام صورتوں میں. لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ سارے اکٹھے ہی دشمن کو دیکھتے ہیں. وہ اس وقت ہے جب کہ دشمن قبلے کی طرف ہو. دشمن سامنے ہے اب سارے اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے. دو صفیں بنائیں گے. صفیں تو دو بنائیں گے لیکن نماز اکٹھے شروع کر دیں گے تو کھڑے کھڑے سامنے دشمن کو بھی دیکھتے رہیں گے سب کے سب. پھر امام رکوع کرے گا تو جو پہلی قطار ہے وہ رکوع کر لے گی پچھلی کھڑی رہے گی وہ دشمن کو دیکھتی رہے گی. امام سجدہ کرے گا تو پہلی قطار سجدہ بھی کر لے گی. پھر امام کھڑا ہو جائے گا تو اگلی صف پیچھے پچھلی صف آگے ہو جائے گی. جی ہاں اب پچھلی صف آگے ہو گئی امام کے ساتھ کھڑے تو سب دیکھ رہے ہیں دشمن کو کیونکہ دشمن قبلے کی جائے. تو کو جب جائیں گے تو امام کے ساتھ پہلی قطار جائے گی. اب قطار بدل گئی نا. پہلی قطار امام کے ساتھ جائے گی دوسری قطار کھڑی رہے گی. رکوع سجدہ یہ دونوں کر لیں گے. پھر امام بیٹھ جائے گا دوسری قطار اپنا رکوع سجدہ کر کے وہ بھی بیٹھ جائیں گے. سب تشہد اکٹھا پڑھ لیں گے. دشمن سامنے دیکھ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پھر سلام اکٹھا پھریں. یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں سب کے سب اکٹھے ہی دشمن کو دیکھتے ہیں. اس لیے اس کے لیے مستقل باب باندھ دیا یحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف کہ صلاۃ الخوف کی بعضی صورتیں ایسی بھی ہیں
کہ سارے اکٹھے ہی دشمن کو دیکھتے رہتے، وہ یہ صورت ہے کہ دشمن ہو قبلے کی طرف، پھر ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو الگ باب میں بیان کر دیا۔ چلیے وفي قال حدثنا حيبة بن سليم قال حدثنا محمد بن حرب عن سليم بن عبد رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه وكبروا فكبر وكبروا معه وركع وكان يكبر ثم سجد وسجد معه ثم قام للناس ثم كبر وسجدوا وعرف رضوانهم الناس وقام وركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحفظ بعضهم بعضا۔ جی حسن ابن عباس نقل فرما رہے ہیں، کھڑے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کھڑے ہو گئے سب کے سب، قام الناس، سب کے سب مجاہد کھڑے ہو گئے، صاحب قطاریں دو بنا لی، آپ نے تکبیر کہی، سب نے تکبیر کی، آپ نے رکوع کیا تو وَرَكَعَ نَاسٌ مِّنْهُمْ، یہاں نکرہ ہے، پہلی قطار نے رکوع کیا، دوسری قطار کھڑی رہی، پھر سجدہ کیا امام نے تو پہلی قطار نے سجدہ کیا امام کے ساتھ، پھر یہ کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے، اور وہ بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے سجدہ کر لیا ہے۔ اب وہ نگرانی کریں گے اپنے بھائیوں کی، اور دوسری جماعت آگے ہو جائے گی، اگلی پیچھے، پچھلی آگے۔ اب جو قطار آگے آئی ہے وہ رکوع کریں گے امام کے ساتھ اور سجدہ امام کے ساتھ کریں گے، باقی کھڑے رہیں گے پچھلی قطار والے۔ جب یہ رکوع سجدہ کر چکیں گے اور بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ رکوع سجدہ کریں گے، ٹھیک، پھر وہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ والناس کلہم فی صلاۃ، نماز میں سب شریک ہیں لیکن نگرانی کر رہے ہیں بعض کی، تشہد اکٹھا پڑھیں گے، سلام اکٹھا پھیریں گے۔ چلیے جی نماز پڑھنا قلعہ فتح کرنے کے لیے، جی ہاں قلعہ فتح کرنے کے لیے، مناہضہ کہتے ہیں، یعنی سخت لڑائی ہو، قلعہ فتح کرنا ہو، لقاء العدو، یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، تو اس موقع میں بھی صلاۃ الخوف پڑھی جائے گی۔ چلیے امام اوزاعی فرماتے ہیں ان کانا تحیّا الفتح، فتح بالکل قریب ہو اور قادر نہ ہو نماز پڑھنے پر، ذرا ہٹے تو فتح ختم ہو جائے گی، تو اب نماز پڑھیں اشارے کے ساتھ، ہر شخص اپنا اشارہ کرے، الگ الگ نماز پڑھ لے۔ اگر اشارہ بھی نہ کر سکیں تو پھر نماز کو مؤخر کر دیں، قضا کر دیں، یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے، امن میں ہو جائے، پھر نماز پڑھیں 2 رکعتیں۔ اور اگر 2 پر قادر نہ ہو تو 1 ہی رکعت پڑھ لیں، امام اوزاعی یہ فرماتے ہیں اگر 2 پر قادر نہ ہو تو 1 ہی رکعت پڑھ لیں، بس سجدے 2 کر لیں، رکعت 1 ہی پڑھیں۔ اور اگر 1 پر بھی قادر نہ ہو تو پھر چھوڑ دیں، قضا کر لیں، کافی نہیں ہے ان کو صرف تکبیر۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ صرف تکبیر ہی کہہ لیں بس،
اگر ایک رکعت بھی نہ پڑھ سکے تو صرف اللہ اکبر کہہ لیں۔ اللہ اکبر کہنے میں تو دشمن کے ساتھ توجہ کرنے میں کوئی کمی نہیں آتی، صرف اللہ اکبر کہہ لیں۔ لیکن امام اوزاعی کہتے ہیں نہیں، اللہ اکبر اکیلا نہ کہے، قضا کر۔ البتہ ایک رکعت اگر پڑھ سکتے ہیں تو ایک پڑھ لیں۔ جمہور کے نزدیک نہ ایک رکعت اور نہ اللہ اکبر، قضا کر سکتے ہیں مجبوری میں، لیکن صرف ایک رکعت پڑھنا یا صرف اللہ اکبر کہنا یہ نہیں کر سکتے۔ ہماری جمہور کی دلیل یہ ہے کہ ایک رکعت یا صرف اللہ اکبر ثابت نہیں ہے، اور قضا ثابت ہے۔ غزوہ خندق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا کر لی تھی، قضا تو ثابت ہے، لیکن صرف اللہ اکبر کہہ لیں یہ ثابت نہیں ہے، صرف ایک رکعت پڑھ لیں یہ بھی ثابت نہیں۔ وہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اب طاقت ہی اتنی ہے، کیا کریں، طاقت ہی اتنی ہے، ایک ہی رکعت پڑھ سکتے ہیں تو بس ایک ہی پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں صرف تکبیر ہی کہہ سکتے ہیں، ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے، تو صرف تکبیر ہی کہہ لیں، طاقت ہی اتنی ہے۔ ان کی دلیل صرف طاقت ہے کہ طاقت ہی اتنی ہے۔ ہماری جمہور کی دلیل ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، ایک رکعت یا اکیلی تکبیر ثابت نہیں ہے، قضا ثابت ہے، تو قضا کر لیں گے، ایک رکعت نہیں پڑھیں گے، اکیلی تکبیر نہیں کہیں گے۔ اور ان کی دلیل کا یہی جواب ہے کہ حدیث راجح ہے قیاس سے۔ ہمارے پاس قیاس ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، قضا کیا آپ نے نماز غزوہ خندق، آپ کا صرف قیاس ہے، حدیث قیاس سے راجح ہے۔ ان کا ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ چلیے پڑھیے روایت۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ، مکحول بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس کا تعلق ہے امام اوزاعی کے قول کے ساتھ، کہ امام اوزاعی جیسے ایک رکعت کے قائل ہیں، ایسے ہی امام مکحول بھی ایک رکعت کے قائل ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ آگے یہ روایت سند کے ساتھ نقل کر دی۔ قال انس، بغیر سند کے سند کی آگے آئے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آ گیا، قلعہ فتح ہونے کے وقت، تستر شہر کا قلعہ تھا، فجر شروع کا وقت تھا، طلوع فجر کا وقت تھا، لڑائی بڑی سخت تھی، تو ہم قادر نہیں تھے نماز پر، تو ہم نے نماز نہیں پڑھی مگر ارتفاع نہار کے بعد، یعنی قضا ہو گئی، اب ہم نے نماز پڑھ لی۔ ہم سے ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ فتح ہو گئی، لیکن فرماتے حضرت انس، ما یسرنی بتلک الصلاۃ الدنیا وما فیہا، ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی اس نماز کے بدلے میں دنیا وما فیہا، یہ تو ایک قلعہ ہی ہے، ایک قلعے کی خاطر ہم نے نماز چھوڑ دی، ایک قلعے کی خاطر ہم نے نماز چھوڑ دی، حالانکہ نماز تو اتنی قیمتی ہے کہ دنیا پوری کے بدلے میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے یہی حکم دیا تھا کہ نہیں، قلعہ فتح کرو، نماز قضا کرو، تو ہم نے مجبوراً ان کے کہنے سے قلعہ فتح کر لیا، نماز چھوڑ دی۔ دل ہمارا جل رہا تھا اندر سے کہ ہم خام خواہ قلعے کی خاطر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دل ہمارا جل رہا تھا۔
جیسے گاڑی میں ایک شخص کہہ رہا تھا انہاں سلدیاں بلدیاں رہنا ہے اساں یا محمد کہنا ہے گاڑی میں ایک سلدیاں بلدیاں اوئے ہوئے چلو یہ دوسری روایت پھر کریں گے انشاءاللہ إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله